اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے گناہ بخشنے والا، الا اللہ، سوا اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی، قد خلت من قبلکم سنن، ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو جن میں یہ خصال ہوں بوجہ اکمل محبوب رکھتا ہے، اور ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجہ کے مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں دوسروں پر زیادتی ہو یا کوئی گناہ کر کے خاص اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی اس طریقے سے جو معافی کے لیے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے، اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا دونوں میں مشترک ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، رہا اہل حقوق کا معاف کرنا، سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچا لیں، اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے، اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار اور ہٹ نہیں کرتے، اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں، فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا، اور یہ کہ توبہ ضرور ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ غفار ہے، مطلب یہ کہ اعمال کی بھی درستی کر لیتے ہیں اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشت کے ایسے باغ ہیں کہ ان کے درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آیتوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، ختم پر اس کا وعدہ فرمایا، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا، وہ کام استغفار اور حسن اعتقاد ہے، اور استغفار کا نتیجہ آئندہ اطاعت کی پابندی ہے جس پر عدم اصرار دلالت کرتا ہے۔ بالتخصیص تم سے قبل زمانوں میں مختلف طرح کے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں مسلمان بھی تھے اور کفار بھی، اور ان میں اختلاف و مقابلہ و مقاتلہ بھی ہوا، لیکن انجام کار کفار ہی ہلاک ہوئے، چنانچہ اگر تم آثار کا مشاہدہ کرنا چاہو تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تکذیب کرنے والوں کا یعنی کفار کا کیسا ہوا، یعنی ہلاک و برباد ہوئے، چنانچہ ان کی ہلاکت کے آثار اس وقت تک بھی باقی تھے جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہے، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ إِلَى الْآخِرِ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ إِلَى الْآخِرِ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ إِلَى الْآخِرِ،
یہ مضمون مذکور بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اگر اس میں غور کریں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی ہدایت اور نصیحت بھی یہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت یہ کہ اس کے موافق عمل کریں۔ معارف و مسائل۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے مومنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلائی ہیں جن سے بہت سے فوائد متعلق ہیں، مثلاً یہ کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ نیک بندوں کی صحبت اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی ہے، کہیں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر دین کی سیدھی اور صحیح راہ انہی مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا، کہیں کونوا مع الصادقین فرما کر ان کی صحبت اور معیت کی خاص افادیت کی تلقین فرمائی، اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامات و صفات بتلا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ لوگ غلط رہنماؤں اور مقتداؤں سے پرہیز کریں اور صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں۔ مومنین متقین کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ان کی دائمی کامیابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بری راہوں پر چلنے والوں کے لیے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے۔ ان آیات کے اخیر میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مقبولین کی جو صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ متذکرہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلقہ صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کیے ہیں ان سے نہ خدا تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے۔ اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنے والے کا ہے، پھر وہ رحیم الرحماء اور کریم الکرماء بھی ہے۔ اس کے حقوق میں بڑی سے بڑی کوتاہی اور غلطی کرنے والا انسان جس وقت بھی اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو بارگاہ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ ایک دم معاف ہو سکتے ہیں، بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہیں، اس لیے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدال اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاق فاضلہ اگر پیدا کر لیے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ صدیوں کی لڑائیاں صلح و آشتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتلائی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے ایسے عادی اور خوگر ہیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی ہر حال میں مقدور بر خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ اور کم میں سے کم۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھیں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے، اور عملی طور پر جس طرح 1000 روپے کے مالک کو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں، اسی طرح 1000 پیسوں کے مالک کو 1 پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک خصلت و عادت فنا نہیں ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فراغت اور فراخی بھی عطا فرما دیں۔
تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوگر ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جائے گا۔ اس لیے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مومنین، متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک وقت صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ کسی وقت انہوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ وردوا السائل ولو بظلف شاۃ، یعنی تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، اور کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقہ میں دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، وہی صدقہ کر دیے گئے۔ ایک اور شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، البتہ اگر میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں، میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انفاق سبیل اللہ صرف مالداروں اور اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب اور فقیر اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی مقدرت کے موافق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔